الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل ہمیں مختلف فتنوں کا سامنا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان فتنوں کا کیا مقصد ہے؟ قادیانی فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، شکیلی فتنہ، گوہر شاہی فتنہ، تو یہ ساری فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال، یہ سارے فتنے ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اور تیسرا سوال، ایسے فتنے دوسرے مذہبوں میں کیوں نہیں ہیں؟ ہندو مذہب میں، بدھ مذہب میں، سکھ مذہب میں ایسے فتنے کیوں نہیں ہیں؟ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم نے ایک تفصیلی بیان کے ذریعے سے دیا ہے۔ حضرت کا بیان 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کا ہے۔ میں اس بیان کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں سوالوں کے جوابات ایسے ہیں کہ ان سے ہمیں اور ایک سوال کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور ایک سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کیوں ہیں؟ اس کا بھی جواب اسی جواب سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو جاننا پڑے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل سے۔ تو گویا ان کا پورا خاندان نبی ہی نبی ہے، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، اور پوتے پڑپوتے الاخری سب کے سب نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام اسرائیل ہے۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی عبرانی زبان میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج کل یہ یہودیوں کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اسرائیل بولتے ہیں، وہ اصل میں اسرائیل ہے۔
قرآن پاک میں ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے. بنی اسرائیل ہی کہنا چاہیے یا یہود کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ ان کا پورا خاندان نبوت کا خاندان ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور اپنے علماء سے سنا کہ آخری نبی آنے والے ہیں یثرب میں. یثرب مدینے کا پہلا نام ہے. اب یثرب بولنا جائز نہیں، مکروہ ہے، اب نہیں بولنا، مدینہ بولنا ہے. تو پہلے اس کا نام یثرب تھا، مدینے کا نام. تو انہوں نے پڑھا کہ یہاں آخری نبی آئیں گے، تو لہٰذا وہ لوگ مختلف ملکوں سے قبیلے آ کر مدینے کے اطراف آ کر بس گئے، اس امید سے کہ اب تک چونکہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، آخری نبی بھی ہمارے خاندان سے آئے گا. جب آخری نبی ہمارے خاندان سے آ جائے گا تو ہمیں آخری نبی کی شرافت، عزت، مرتبہ، مقام مل جائے گا اور ہم اس کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ نے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جن کے نسل میں کوئی بھی نبی نہیں تھے، درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عربوں میں سے سب سے عزت والے اور شرافت والے قبیلے سے، قریش کے قبیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. جب دیکھا کہ آخری نبی ہمارے خاندان سے نہیں ہے، یہ تو عربوں کے خاندان سے ہے، تو ان کو حسد پیدا ہو گیا، جلن ہو گئی. نبوت تو ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ عربوں کو کیسے مل گئی؟ حالانکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کو معلوم ہے نبوت کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے. تو یہ گویا حسد ہے، اور حسد کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے. حسد کرنے والا اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے. اور کائنات میں سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا. اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے. ایسا کیسا حکم دے دیا گیا؟ حالانکہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد. اس حسد کی وجہ سے اللہ کے دربار سے وہ نکال دیا گیا اور مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. یہی کام ان یہودیوں نے بھی کیا. تو روز اول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے وہ جانتے تھے اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کی کتابوں میں جو جو علامتیں، نشانیاں بتائی گئیں، وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. پھر بھی صرف حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. جب کسی کو حسد ہو جاتا ہے تو آدمی وہ کیا ہمیشہ اس سے دشمنی میں پڑ جاتا ہے. دشمنی میں پڑ کے کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچانا. حسد ہے نا کسے بولتے؟ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مثال کے طور پر اچھی صحت دی ہے، بیماری نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کے جلنا. میں بیمار ہوں، وہ صحت مند ہے، اور یہ خواہش کرنا کہ وہ صحت مجھے مل جائے، وہ بیمار ہو جائے. یہ بھی ایک قسم، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایک قسم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نعمت اسے بھی نہ ملے، مجھے بھی نہ ملے، مجھے نہیں ملے تو اسے بھی نہیں ملنا. یہ یہود اسی طرح کے حسد میں مبتلا ہے. نبوت ہمارے خاندان میں نہیں ملی تو اب ان کو بھی نہیں ملنا، بس ان کو دنیا سے ختم کرنا ہے.
تو بزرگوں اور دوستوں، اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ لوگ اسلام کو، مسلمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں، آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کو گئے کوئی بات چیت کرنے کے لیے، تو ایک یہودی مردود کیا کیا، عمارت کے اوپر جا کے بڑا پتھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے کے لیے اوپر گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ اس طرح سے ایک آدمی آپ پر پتھر پھینکنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔ اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ جادو کا اثر آپ کے دین میں ہوا نہیں، صرف دنیا کے معاملے میں ہوا۔ دنیا کا کوئی کام آپ کر چکے ہوتے، لیکن آپ کو ایسا احساس ہوتا کہ آپ نہیں کیے ہیں، تو جادو کا صرف اتنا ہی اثر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت طلب کی، تو آپ کو بتلایا گیا خواب کے ذریعے سے کہ لبید ابن اعصم یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، کنگھی میں، بالوں میں، کھجور کے خوشے میں، ان تمام چیزوں میں جادو کر کے زکوان نامی ایک کنویں میں رکھ دیا ہے۔ خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ جو کنواں تھا وہ اس کا پانی بالکل لال ہو گیا تھا، مہندی کے رنگ کی طرح لال ہو گیا تھا، اور اس میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس میں گھاٹی لگائے گئے تھے جادو کر کے۔ تو اللہ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 آیتیں اس میں۔ اللہ نے حکم دیا ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، وہ گھاٹی کھولتے جائیے، آپ کا جادو اتر جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی جادو ختم ہوا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت نے بنا ہوا بکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت جو ہے، دست کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ پایا بولتے نا ہم لوگ، وہ آپ کو بہت پسند تھا پائے کا گوشت، تو اس میں اس نے زیادہ زہر لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے لے کر گئے تو اسی ہاتھ نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بعض صحابی کھا لیے تھے، تو پھر آپ نے روک دیا صحابہ کو، مت کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو بلا کر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس عورت نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے معلوم تھا۔ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر ہم آپ سے نجات پالیں گے، ہم آپ سے کیا کریں گے؟ نجات پالیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا اس سے انتقال بھی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے حکم کے مطابق اس عورت کو قصاص کیا، مروایا، قتل کروایا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کرنے کی کوششیں کی، اور اس زمانے ہی سے کافروں کے ساتھ مل کر، دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوششیں کی۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے والوں کے پیچھے بھی ایک یہودی کا ہاتھ تھا۔ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا، نام کو مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، وہ اسی کا ہاتھ تھا۔ اسی نے فتنہ کھڑا کیا اور لوگ بھڑک گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جتنے بھی صحابہ میں اختلاف ہوئے وہ سارے کے پیچھے یہودیوں ہی کا ہاتھ ہے، عبداللہ ابن سبا اور اس کی جماعت ہی کا ہاتھ۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو دشمنی ہے یہ یہودیوں کی، یہ ازلی دشمنی ہے، ایسی دشمنی ہے، یہ حسد میں ہے، جل رہے ہیں کہ آخری نبوت کا مقام ہمیں نہیں ملا،
وہ مرتبہ ہمیں نہیں ملا، عربوں کو مل گیا، محمد رسول اللہ کو مل گیا جو کہ عربوں میں سے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ لوگ طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں، یا تو جنگ کر کے، جنگ مسلط کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی ایک سچا پکا مسلمان جو نمازی تھا اس سے دوستی کیا، دوستی کر کے اسے خوب کھلایا پلایا، بہترین ہوٹلوں میں لے جاتا، خوب کھلاتا پلاتا، حتیٰ کہ اس کو شراب کا عادی بنا دیا۔ اب دھیرے دھیرے اس سے ساری نمازیں چھوٹ گئیں، مسجد سے دور ہو گیا، نمازوں سے دور ہو گیا، اعمال سب کے سب چھوڑ گئے، پورے دن شراب ہی میں مست رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ شراب میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اب آزمانا ہے اس کو، چنانچہ اس نے کیا کیا، اس زمانے کے جو بڑے بڑے آدمی تھے، مشہور آدمی، ان لوگوں کا نام لیا، ارسطاطالیس، فیثاغورس، یہ سب اس زمانے کے بڑے بڑے حکیم تھے، ذکر کر کے کہا کہ یہ سارے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ بولتے 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 آخر کار اس نے اس مسلمان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے اندر بھی تو برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ جو مسلمان تھا، شراب میں مست تھا، اس کی آنکھیں لال ہو گئی، اور وہ جو شراب کی بوتل تھی، شراب کا شیشہ، یہ باٹل تھا، اس کو کیا کیا، زمین پہ مارا اور اس کے گلے پہ رکھ کے بولا، میری زبان گندی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں۔ پوری دنیا والے برے ہو سکتے ہیں لیکن میرے نبی برے نہیں ہو سکتے، آئندہ تو نے میرے نبی کا نام لیا تو پھر تیری خیریت نہیں۔ یہ کہہ کے کہا کہ آج سے تیری دوستی ختم۔ اس کے بعد اس نے سچی پکی توبہ کی، اللہ نے توبے کی توفیق دی، اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب یہ یہودیوں کے کانفرنس میں جا کر کہا کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا ہے تو اعمال سے دور کرنے سے نکلتا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اس کا دوسرا راستہ یہی ہے، یہ فتنے، ایک ایک فتنے، یہ قادیانی فتنہ، یہ انکار حدیث کا فتنہ، یہ شکیلی فتنہ، شکیل ابن حنیف کا فتنہ، ریاض گوہر شاہی کا فتنہ، ان سارے فتنوں کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتایا تھا۔ ان سارے لوگوں کا تعلق یہودیوں سے، یہودیوں کا آفس، ان کا قادیانیوں کا آفس کہاں ہے؟ تل ابیب میں ہے۔ کہاں ہے؟ ان کے راجدھانی میں، کیپٹل سٹی میں ہے۔ ابھی جب غزہ میں جنگ ہو رہی تھی تو حماس والوں نے کیا کیا، ان کے یہودیوں کو، چند یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، تو ان کے جنازے میں اس کے شریک ہوئے تھے یہ لوگ، کون؟ یہ قادیانی لوگ، یہ سب اخباروں میں آئے تھے، تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ان سے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں کا تعلق یہودیوں سے۔ تو اب اسی سے ہمیں پہلے سوال کا جواب معلوم ہو گیا، یہ سارے فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ایمان سے پھیرنا، ہمارے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنا۔ اور یہ سارے فتنے، دوسرا سوال کا جواب، یہ سارے فتنے ایک ہی ہیں، دیکھنے میں الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، لیکن سب کا تعلق یہودیوں سے ہے۔ سب کا تعلق کیا ہے؟ یہودیوں سے۔ یہ سارے فتنے الگ الگ نہیں ہیں، نام بدل بدل کر کسی علاقے میں کوئی فتنہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، ورنہ سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکالی جائے، دین میں شبہات پیدا کیا جائے، اسلام کے احکام کے بارے میں شکوک پیدا کیا جائے، پردے کے احکام کے بارے میں، طلاق کے احکام کے بارے میں، اور دوسرے قرآن میں شک پیدا کیا جائے۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین سے کیا کیا جائے؟ دور کر دیا جائے۔ تو دوسرے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب آج کل کالجوں میں یہی کوشش ہے ان لوگوں کی
کہ مسلمان بچوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں شبہ پیدا کیا جائے۔ انٹرویو میں ایک مسلمان بچے سے سوال کیا گیا کہ آپ کے مذہب میں ایک مرد کے لیے 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت کے لیے 4 شادی کی اجازت نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ مسلمان بچہ کہتا ہے مجھے بھی اس کے بارے میں شبہ ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے اسلام میں، یہ حکم بدلنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان بچہ اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا کالج، وہاں ایک دیندار گھرانے کا بچہ اس کو کالج میں پڑھتا تھا، نمازی تھا، دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ وہ خدا کا انکار کرنے لگا، باہر ہی نہیں آتا، گھر میں بیٹھ گیا۔ علماء کو معلوم ہوا، علماء گئے، جا کے سمجھائے، بہت کچھ اس کے سارے شکوک شبہات ختم کیے، تب جا کے اسے سمجھ میں آیا۔ ہمارے حضرت بتائے کہ یہیں چنئی کا ایک واقعہ، ایک 20 پارہ والی حافظہ لڑکی، اس کی نسبت ہو گئی تھی، منگنی ہو گئی تھی ایک لڑکے سے، شادی کے لیے 1 ہفتہ باقی تھا، 1 ہفتہ باقی۔ اب یہاں الحمدللہ ایک ختم نبوت کا ایک شعبہ ہے، اس پہ بعض علماء جو ہے خوب محنت کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے ایک جو ہے منگنی ہوئی ہے، اور وہ جو لڑکا ہے وہ شکیلی ہے، شکیل ابن حنیف کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ گئے، جا کے لڑکی والوں کو سمجھائے، تو لڑکی والے دیندار گھرانے کے تھے، وہ جان گئے، اور لڑکی بھی کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ رکھتی تھی دین کا علم، اس لیے اس نے بھی کہا کہ میں جو رسول اللہ کا باغی ہو، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ وہ نکاح ٹوٹ گیا، نکاح کا جو رشتہ جڑا تھا وہ ختم ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی، نکاح نہیں بلکہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اب علماء نے ان گھر والوں سے کہا کہ زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے، کوئی دوسرا لڑکا فوراً تلاش کر کے جلدی سے نکاح کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوتاہی کر دی، زیادہ دیری ہو گئی اور ایک لڑکا تلاش کر کے نکاح کرنے میں۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ چونکہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ منگنی کو آدھا نکاح سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آدھا نکاح۔ اس کا فون نمبر اس کے پاس چلے جاتا، اس کا فون نمبر اس کے پاس، اب فونوں سے بات چیت شروع ہو جاتی۔ حالانکہ بزرگ اور دوستو، جب تک میں نے قبول کیا بولتے نا، وہ نہیں بولے تب تک نکاح نہیں ہوتا، آدھا بھی ہوتا نہیں، پاؤ بھی ہوتا نہیں، ذرہ بھی ہوتا نہیں۔ اجنبی عورت ہو جاتی، اس سے بات کرنا حرام، اس سے ملنا حرام۔ لیکن ہمارا مسلمان معاشرہ جو ہے اس میں غیروں کے طریقے پہ پھنسا جا رہا ہے۔ اب اس کا انجام یہ ہوا کہ چونکہ فون نمبر دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے پاس تھے، تو وہ فون کر کر کے اس لڑکی کو ستانے لگا۔ 1-2 بار اس نے انکار کیا، لیکن بار بار فون کر کے اس کا دماغ خراب کر کے اس کو بھگا کے لے کے چلا گیا۔ یہ چنئی کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ یہودیوں کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ ایسے فتنے دوسرے مذہبوں میں کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ان کو اچھا معلوم اسلامی سچا مذہب ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کون اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا؟ بڑا مجمع ہو وہاں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، دیکھو میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے۔ اور دوسرے جو مذہب ہیں یہ سب ٹھکوسلے ہیں پورے، یہ سب صحیح مذہب نہیں ہے، ان میں کوئی جان نہیں ہے، بس پورے توہمات ہیں، پورے توہمات ہیں، پورے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، سب صحیح مذہب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے مذہبوں میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو،
سکھ مذہب میں ان کا بڑا بانی کون ہے؟ گرو نانک ہے. کون تو بھی بولے گا میں گرو نانک ہوں بول کو؟ کون تو دعویٰ کرے؟ کون بھی کرے نہیں. ایسے ہی بدھ مذہب میں گوتم بدھ ان کا بانی ہے. کوئی بولے گا اب تک میں گوتم بدھ ہوں بول کو؟ کوئی بھی بولے نہیں. اب یہ ہندوؤں کے اس میں رام ہے اور اس کے کئی خدا ہیں ان کے. کوئی بولتا ہے کہ میں رام ہوں بول کے؟ نہیں. کیونکہ وہاں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے یہ سب کوئی مذہبی نہیں ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ یہودی اسلام کو مٹانے کے لیے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. ایک طرف جنگیں مسلط کر کے، جیسے کہ جانتے ہیں آج کل پوری دنیا پریشان ہے، چھوٹی سی شریر قوم کی وجہ سے پوری دنیا پریشان. یہ سب اسی حسد کا نتیجہ ہے. ان کا خیال کیا ہے؟ یہ سارے عرب ممالک ہیں، مسلمان ہیں، سب کو ہم ختم کر دیں گے تو پھر ساری دنیا پر ہم ہی راج کریں گے، ساری دنیا پہ حکومت ہم ہی کریں گے. یہ مقصد ہے ان کا. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. ہزار مٹا لو اسلام کو، لیکن اسلام مٹے گا نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام بلند ہو کر رہے گا، کبھی بھی وہ مغلوب نہیں ہوگا. شروع دن سے اس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں کوششیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو اور بڑھاتا ہی رہا ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام ہی جو ہے غالب ہو کر ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.